اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت ملی اور عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں آپ حاضری کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا جاتے ہوئے میرا ایک پیغام لے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا۔ میں بے اولاد ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح اولاد نورینہ سے سرفراز فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے کوہ طور پہ۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کا پیغام، اس عورت کا پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لہٰذا آپ اسے کہہ دیجئے گا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بعد واپس آ رہے تھے اور وہ عورت بڑی بے چینی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی۔ دور سے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آتے ہوئے دیکھا تو عرض کی، بھاگ کے گئی اور عرض کی، اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ نے میرا پیغام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا؟ تب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جب اس عورت نے یہ بات سنی تو مایوس ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی بات بھی نہ کی۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا تو وہ عورت دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئی، لیکن اس بار وہ عورت اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کی گود میں نہایت ہی خوبصورت ایک چاند سا بیٹا موجود تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ تعالی جل شانہ نے میری قسمت میں اولاد نہیں رکھی، تو دیکھیے اللہ پاک نے مجھے ایک چاند سے بیٹے سے جو ہے نا نوازا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، بڑے فکر برے لہجے میں آپ نے اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، پچھلی بار جب میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا تو میں نے ایک بندی کی عرض آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن آج وہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہے۔ تب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ جائیے اور انسانی گوشت کا ایک ٹکڑا میری بارگاہ میں پیش کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو گوشت کے ٹکڑے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی لازم حکمت ہوگی، اپنے پیغمبر کی تربیت فرمانا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر آئے، ایک چھری لی، ایک پلیٹ لی اور اس تلاش میں نکلے کہ انسان کا گوشت کہیں سے بھی لا کر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکل کے سارے آپ نے اپنے دوست احباب جو بھی آپ کی امت کے جو لوگ تھے سب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کرنا ہے، تو کون ہے جو اللہ کے لیے اپنے گوشت کا ٹکڑا نکال کر دے گا؟ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بات کے ساتھ کوئی بھی متفق نہیں ہوا، کوئی بھی راضی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹ رہے تھے کہ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک خستہ حال پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، ایک صوفی بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے حسب معمول اس کے ساتھ بھی جا کر یہی بات کی کہ اللہ تعالی جل شانہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ پاک نے گوشت کا ایک ٹکڑا مانگا ہے۔ جب اس فقیر نے یہ بات سنی تو جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے وہ چھری پکڑی اور اپنے بازو سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکال کر پلیٹ کے اندر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر پلٹے تو پیچھے سے اس دیوانے نے آواز دی،
عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام ذرا ٹھہریے رکیے، میں نے اپنے بازو کا ٹکڑا نکال کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے اللہ جل شانہ کو میری رخسار کا گوشت پسند آ جائے۔ تو چنانچہ اس نے چھری پکڑی اور رخسار سے بھی ایک ٹکڑا نکال کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹنے لگے تو دوبارہ اس دیوانے نے آواز دی، تو پھر عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام شاید میرے اللہ تعالیٰ کو میرے سینے کا گوشت پسند ہو۔ تو اس نے پھر چھری پکڑی اور سینے کا گوشت بھی نکال کر اس پلیٹ میں رکھ دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کے ٹکڑے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ پلیٹ پیش کی۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام بے شک اس عورت کی قسمت میں اولاد نہیں تھی، لیکن جب وہ آپ کی طرف سے میرا پیغام سن کے لوٹ کر جا رہی تھی تو اس کو یہ فقیر ملا، یہ صوفی ملا۔ اس نے اس میرے بندے سے دعا کی درخواست کی تو اس بندے نے ہاتھ اٹھائے اور اس عورت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ جل شانہ اس کو اولاد نورینہ سے سرفراز فرما۔ چنانچہ اے موسیٰ تو بتا کہ کس طرح سے میں اپنے اس بندے کی اس بات کو ٹالتا، اس دعا کو ٹالتا جو میرا اس قدر عاشق ہے، جو میرا اس قدر دیوانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے عشق میں غرق کر لیجئے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں خود کو پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت با نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے اہل خانہ پہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔